السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ایک محمود مدنی نے ایک بیان دیا تھا، ایک انٹرویو دیا تھا آج تک والوں کو۔ وہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، تو جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بتائیے، نئے مدرسوں کو سرکاری انودان سرکار نے بند کر دیا ہے، اچھا نے کیا اس بات کا ذکر کیا۔ اچھا کیا مدرسوں کو کوئی انودان سرکار کا نہیں ملنا چاہیے۔ یوگی سرکار اچھا کام کر رہی ہے، یہ بالکل صحیح کیا انہوں نے، بہت ہی اچھا کیا ہے، بلکہ پرانوں کا بھی بند کر دینا چاہیے۔ پرانوں کا کیوں بند ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کیوں چلائے گی مدرسے؟ مدرسے کون چلائے گا؟ مدرسے جس کو ضرورت ہے مدرسے کی وہ چلائے گا، جس کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں چلائے گی۔ بھائی کمیونٹی کو اگر ضرورت ہے تو کمیونٹی چلائے گی، آدھی روٹی کھائے گی۔ آپ سرکار کو صلاح دے رہے ہیں کہ پرانے مدرسوں کو بھی پیسہ جو دیا جا رہا ہے بالکل بند کر دیا جائے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میری کمیونٹی کو ضرورت ہے سرکار کے پیسے کی مدرسہ چلانے کے لیے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہے، ان کا نام ہے محمود مدنی۔ یہ جمعیت علماء ہند کے کچھ نہ کچھ بڑے ممبران میں سے ہیں۔ ان کا انٹرویو لیا آج تک والوں نے، ان سے سوال کیا کہ یہ جو یوگی سرکار ہے یو پی کے اندر، انہوں نے جو نئے مدرسے چالو ہو رہے ہیں ان کو تنخواہیں دینا بند کر دیا ہے۔ تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں صاحب کہ بہت اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھا کیا سرکار نے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پرانے مدارس ہیں ان کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری کمیونٹی کو ضرورت نہیں ہے کہ سرکار ہمیں پیسہ دے۔ تو حضرات محترم، کہیں نہ کہیں یہ بھی اشارہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرکار کو کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مدرسوں کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مکتب کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی عبادت گاہوں کی۔ یہ کہیں نہ کہیں اشارہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا کیوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اب آگے سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار ہمیں پیسہ کیوں دے گا، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سرکار ہمارے سے ٹیکس نہیں لے رہی ہے؟ اگر کوئی انسان وہاں پر چاہے مسلمان ہو چاہے کسی اور مذہب کا انسان ہو، اگر 2 روپے کی چیز بھی وہ لے رہا ہے، اس 2 روپے کی چیز کے اوپر وہ اپنے ٹیکس دے رہا ہے، اور اس ٹیکس کے ذریعے ہی سرکار لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور سرکار کے خرچے پورے ہوتے ہیں، اور جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، کیا مسلمان اس دیش کے اندر ٹیکس پے نہیں کرتا ہے؟ ہر ایک مسلمان ٹیکس پے کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اسی ٹیکس کے اندر سے اگر مدرسوں کے جو علماء ہیں ان کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب سرکار اس کو چلائے گی تو ایک بڑے اچھے طریقے سے مدرسہ چل سکتا ہے، بڑے ہی اچھے طریقے سے وہاں پہ جو بچے آئیں گے پڑھنے کو ان کی تعلیم ہو سکتی ہے، اچھے اچھے علماء اکرام ان کو پڑھانے کے لیے وہاں حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ صاحب اسکول بنانا چاہیے، پرائمری اسکول بنانا چاہیے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اب پرائمری اسکول ابھی نہیں ہے، پرائمری اسکول ابھی بھی موجود ہیں، مگر ان کا حال بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ اور آپ ان کی سیلری کی بات کریں گے، وہاں پر جو ماسٹر پڑھاتے ہیں کسی کی تنخواہ 50,000 ہے، کسی کی تنخواہ 70,000 ہے، کسی کی تنخواہ 65,000 ہے، لیکن وہ پڑھاتے کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پڑوس کے اندر جو پرائیویٹ اسکول ہے، اور اس اسکول کے اندر جو 5,000 روپے کے اندر ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ مطلب وہ 5,000 روپے لے کر اتنا بہترین پڑھا رہا ہے کہ وہ 60,000 لے کر بھی نہیں پڑھا رہا ہوگا۔ تو پھر سرکار ان کو پیسہ کیوں دے رہی ہے؟ اور پھر ایسے اسکول چلنا کیوں چاہیے کہ جن اسکولوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ماسٹروں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے دن تک نہیں آتے، اگر آ جاتے ہیں تو وہ پڑھاتے نہیں ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو چیئر پر بیٹھ کر وہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پڑھاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ سرکاری اسکولوں کا معائنہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک غریب سے غریب انسان بھی اپنی اولاد کو سرکاری اسکول میں پڑھانا نہیں چاہ رہا ہے، کہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ سرکار کو چاہیے کہ پرائمری اسکول کھلوائیں۔ کھلوا تو رکھے، مگر وہاں جا کون رہا ہے؟ ان پر دھیان کون دے رہا ہے؟ تو کوئی نہیں دے رہا ہے۔ تو جناب والا، اگر سرکار جن مدارس کو پیسہ دے رہی ہے تو اس میں آپ کا کیوں نقصان جا رہا ہے؟ آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ وہ سرکار ہے، کوئی سی بھی سرکار ہو، کہ ان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا MLA بھی، پارشد بھی کروڑوں روپے کا گھپلا گھر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ MLA کروڑوں روپے کھا جاتا ہے، یا کوئی MP یا کوئی پارشد کوئی اتنا پیسہ کھا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ مدرسے کو سرکار پیسہ کیوں دے رہی ہے؟ مطلب سرکار کا یہ پیسہ دینا ویسٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایسی قسم کی باتیں کرنے والا یہ آدمی، مجھے تو لگتا ہے کہ کیا اس کے پاس اسلام بھی باقی رہا ہے؟
کیا اس کے پاس دین بھی باقی رہا ہے، یا اس نے اپنا ضمیر، اپنی روح بی جے پی کے پاس گروی رکھ دی ہے اور ان کے ذریعے ان کو نوٹ مل گئے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اگر مدرسے چلیں گے تو آپ کے مذہب والوں کو فائدہ ہوگا، تو آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اوپر پیسہ خرچ کرے، مدرسوں کو ایڈ کرے، مدرسے کے علماء کو تنخواہ دے۔ بھئی مدرسے کو اگر سرکار دے گی پیسہ تو بیچارے جو علماء پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی سے چندہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی سے چندہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور جو مدارس ایڈ نہیں ہے وہ پیسہ ان مدارس کے اندر کام آ جائے گا، ان بچوں کے لیے کام آ جائے گا۔ لیکن جہاں پر سرکار دے رہی، ان کو تو چاہیے تھا نا، کہنا چاہیے تھا کہ سرکار کو چاہیے کہ پیسہ دے، مگر یہ تو صاف منع کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ مسلمانوں کے حق میں تو بالکل نہیں لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی اور ہی کے فیور کے اندر ہے، اور ایسے لوگوں نے ہی مسلمانوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں دھوکہ دیا ہے اور ان کو پیچھے گھسیٹ دیا ہے، ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سنبھلنا چاہیے، اور جن لوگوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے کچھ نوٹوں کی خاطر، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ سر پر ٹوپی اور داڑھی رکھ کر قوم مسلم کو آپ دھوکہ نہ دیں۔